شعر کہا ہے کہ دوستی کیجئے دشمنی کیجئے، دوستی کیجئے دشمنی کیجئے، میرے حق میں نہ ہرگز کمی کیجئے، میرے حق میں نہ ہرگز کمی کیجئے، اور مشورہ آپ لوگوں سے لیجئے مگر، مشورہ آپ لوگوں سے لیجئے مگر، آپ کا دل جو چاہے وہی کیجئے، آپ کا دل جو چاہے وہی کیجئے، اور جشن آزادی ہند ہے دوستو، جشن آزادی ہند ہے دوستو، کیجئے ہر طرف روشنی کیجئے، کیجئے ہر طرف روشنی کیجئے، اور میں بھی حاضر ہوں دل ہے حاضر میرا، میں بھی حاضر ہوں دل ہے حاضر میرا، میں بھی حاضر ہوں دل بھی ہے حاضر میرا، کیجئے شوق سے دل لگی کیجئے۔ بس اتنے ہی یاد ہیں، بس اس کے بعد اب ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں مولانا نیاز احمد ندوی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئے اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند مصرے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، کہہ کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جسے کہہ کہہ کے بلاتا، تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے، مختار سے پہلے، تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے، مختار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا، گنبد خضرا، بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا، بس ایک طرف دیکھ لوں میں گنبد خضرا، اے موت نہ آنا کبھی دیدار سے پہلے، دیدار سے پہلے، یوں حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، کریمین کہیں گے، یوں حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، یوں حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، ملنا ہے ہمیں اپنے وفادار سے پہلے، وفادار سے پہلے، سنسار نہیں تھا، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے۔ نعت پاک کے چند مصرے اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں،
کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، اور بلبل کو پاس باسنا صیاد سے گلا، بلبل کو پاس باسنا صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شاد ماں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شاد ماں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لال زار میں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لال زار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان
حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں، پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں۔ مقطع پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں۔ حضرات، ہندوستان کی غلامی کا دور انگریز کی ہٹلر شاہی کا وہ بدنما داغ ہے جس سے تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دھوکے باز ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے اور انگریزوں کے چھکے چھڑانے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ میدان میں اترے وہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے۔ ایک کئی صدیوں کی تاریخ ہے جو مسلمانوں کی بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس حساس، بلند ہمت، بالغ نظر اور دراندیش بہادر بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو روندتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور اگر اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ جب پورا کا پورا ہند، پورا کا پورا ملک ان کی جھولی میں آ جائے۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے مارکہ آرائی شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ہی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سلطان کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہ تھے، اپنی شجاعت، دلیری و بہادری کے ساتھ پوری طاقت سے انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنوں کی غداری اور جنوبی ہند کے امراء کے انگریز چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 عیسوی کو سری رنگا پٹنم کے مارکے میں شہید ہو گئے۔ کاروان حریت کو نقوش راہ دے گئے۔ آپ کی ناش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا، کیونکہ یہ بات انگریزوں کو بخوبی معلوم تھی کہ اگر کوئی طاقت جس کے سامنے ہم گر سکتے ہیں وہ ان مسلمانوں کی قوت ایمانی اور غیرت اسلامی، ان کے اندر مذہب کی طرف سے ملک سے وفاداری اور آزادی کا جذبہ ورثے میں ملا ہے، اور اب سلطان شہید کے بعد کوئی طاقت نہیں بچی ہے جو انگریزوں کے مقابلے پر آ سکے۔
پھر 1857 عیسوی کی عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانے کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا، مگر 1913 عیسوی میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدانوں میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ہی آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1857 عیسوی کے بغاوت کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا۔ یہ ان کے محلے اور بستیاں اجاڑ دی، مساجد کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی، دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور انگریز مسلمانوں کو پکڑ کر بوریوں میں بھر کے توپ کے منہ پہ باندھ دیتے اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کی پرچوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی یاد دیکھا کہ ان کے چہیتے صاحبزادوں کو سر قلم کر کے تشتری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بہادر شاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ تیمور کی اولاد سرخرو ہو کر کے ہی باپ کے سامنے آیا کرتی ہے، اور پھر یوں کہا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ حضرات، تمام ہندوستانیوں کو میں اس خطرے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری و تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت، ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک نفرت کے اس ناسور سے ہندوستان کی زمین پاک نہ ہو جائے گی، ورنہ یاد رکھو وہ دین دور نہیں جب آپسی اختلافات، تعصب اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور پھر ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے، ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ خصوصاً مسلمانوں نے انگریزی سامراج کے خلاف جو جنگ لڑی وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، اپنے آباء و اجداد کو سولیوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے اسلاف کو بھونتے ہوئے دیکھا، جن کی زمینیں ضبط کر لی گئی، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہو بالا کر دیا، افسوس کی آزادی کے بعد انہیں آزادی کے فوائد سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس مبارک وطن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مذہب کی آڑ لے کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وطن کے عزیزوں، یہ آزادی ہمیں بھیک میں نہیں ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اس لیے ہمیں آزادی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور آپس میں پیار و محبت، بھائی چارگی اور امن و سکون کو بڑھاوا دینا چاہیے اور ایسی فضا پیدا کرنی چاہیے جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ اور اس وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے عظیم رہنماؤں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔ ہمیں یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی، ہمیں یاد رکھے جب لکھے تاریخ گلشن کی کہ ہم نے بھی جلایا ہے چمن میں آشیا اپنا۔ قبل اس کے کہ میں صدر محترم کی خدمت میں حرف التماس پیش کروں، میں حضرت مولانا صالح ظفر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے، امید ہے کہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ کٹی ایسی زندگانی ہے، کٹی ایسی زندگانی ہے، ختم جیسے کوئی کہانی ہے۔ ڈوب جائے گی ظلم کی کشتی، ڈوب جائے گی ظلم کی کشتی، میری آنکھوں میں اتنا پانی ہے۔ اب اٹھائے عصائے موسیٰ کوئی، اب اٹھائے عصائے موسیٰ کوئی، بحر میں پھر وہی روانی ہے۔ اب اٹھائے عصائے موسیٰ کوئی، بحر میں پھر وہی روانی ہے۔ دل کے پھر ٹوٹنے کا غم کیسا، دل کے پھر ٹوٹنے کا غم کیسا، جب محبت میں چوٹ کھانی ہے۔ دل کے پھر ٹوٹنے کا غم کیسا، جب محبت میں چوٹ کھانی ہے۔ بن تیرے کس کو ہم کہیں اپنا، بن تیرے کس کو ہم کہیں اپنا، کوئی تسا نہ تیرا ثانی ہے۔
کوئی تجھ سا نہ تیرا ثانی ہے۔ غزل کے چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ جینے کا گویا مجھ کو سلیقہ سکھا دیا، جینے کا گویا مجھ کو سلیقہ سکھا دیا، ٹوٹے جو خواب اس نے بہت حوصلہ دیا۔ جینے کا گویا مجھ کو سلیقہ سکھا دیا، ٹوٹے جو خواب اس نے بہت حوصلہ دیا۔ آنکھوں میں اشک غم کا نیا سلسلہ ہے روز، آنکھوں میں اشک غم کا نیا سلسلہ ہے روز، ہم کیا بتائیں آپ کو دنیا نے کیا دیا۔ آنکھوں میں اشک غم کا نیا سلسلہ ہے روز، ہم کیا بتائیں آپ کو دنیا نے کیا دیا۔ پتوار ہاتھ میں تھا نہ ساحل کی تھی خبر، پتوار ہاتھ میں تھا نہ ساحل کی تھی خبر، موجوں نے میری کشتی کو آگے بڑھا دیا، موجوں نے میری کشتی کو آگے بڑھا دیا۔ یہ شعر بطور خاص تاریکیوں میں ظلم کا چہرہ چھپا رہے، تاریکیوں میں ظلم کا چہرہ چھپا رہے، ظالم نے سوچ کے یہ دیے کو بجھا دیا۔ تاریکیوں میں ظلم کا چہرہ چھپا رہے، ظالم نے سوچ کے یہ دیے کو بجھا دیا۔ آنسو کسی کے ہوں میرا دامن بھگو گئے، آنسو کسی کے ہوں میرا دامن بھگو گئے، یہ بھی تیرا کرم دل درداش نہ دیا، یہ بھی تیرا کرم دل درداش نہ دیا۔ بس انہی اشعار کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ اب میں استاد محترم حضرت مولانا مرتضیٰ سلفی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ وطن عزیز کے موجودہ حالات سے متاثر ہو کر ایک نظم لکھی گئی ہے جو پیش خدمت ہے۔ تاراج ہوا جائے ہے یہ ملک و وطن دیکھ، تاراج ہوا جائے ہے یہ ملک و وطن دیکھ، تاراج ہوا جائے ہے یہ ملک و وطن دیکھ، آلودہ ہوا جائے ہے یہ گنگ و جمن دیکھ، آلودہ ہوا جائے ہے یہ گنگ و جمن دیکھ۔ اور مہر و وفائے باہمی الفت کا راج تھا، مہر و وفائے باہمی الفت کا راج تھا، مٹتا ہی چلا جائے ہے کیوں نقش کہن دیکھ، مٹتا ہی چلا جائے ہے کیوں نقش کہن دیکھ۔ ارزاں ہے لہو حضرت انساں کا آج کیوں، ارزاں ہے لہو حضرت انساں کا آج کیوں، ہر روز قتل و خون ہے یہ شر و فتن دیکھ، ہر روز قتل و خون ہے یہ شر و فتن دیکھ۔ اب فصل بہاراں کو نظر کس کی لگ گئی، اب فصل بہاراں کو نظر کس کی لگ گئی، اب فصل بہاراں کو نظر کس کی لگ گئی، کملائے ہوئے آج ہیں یہ سرو و سمن دیکھ، کملائے ہوئے آج ہیں یہ سرو و سمن دیکھ۔ اور گھومے ہیں ستمگر بڑے ناز و ادا کے ساتھ، گھومے ہیں ستمگر بڑے ناز و ادا کے ساتھ، گھومے ہیں ستمگر بڑے ناز و ادا کے ساتھ، ہے کیا میری تقدیر میں یہ دار و رسم دیکھ، ہے کیا میری تقدیر میں یہ دار و رسم دیکھ۔ سرکش و باد تند نے بے جان کر دیا، سرکش و باد تند نے بے جان کر دیا، ہے درد سری، ہے درد سری درد جگر درد بدن دیکھ، ہے درد سری درد جگر درد بدن دیکھ۔ موسم ہے فصل گل کا یہ راگم مگر یہاں، موسم ہے فصل گل کا یہ راگم مگر یہاں، کافور ہوا جائے ہے یہ رنگ چمن دیکھ، کافور ہوا جائے ہے یہ رنگ چمن دیکھ۔ تاراج ہوا جائے ہے یہ ملک و وطن دیکھ، آلودہ ہوا جائے ہے یہ گنگ و جمن دیکھ۔ اب میں مولانا شاہد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ سامعین بزم، آج کے اس پرمسرت موقع کی مناسبت سے چند اشعار۔
ہم نے چراغ چاروں طرف خود جلائے ہیں، ہم نے چراغ چاروں طرف خود جلائے ہیں، آندھی کی طرح تم نے انہی کو بجھائے ہیں۔ پھر کسی موقع پر کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے چراغ چاروں طرف خود جلائے ہیں، آندھی کی طرح تم نے انہی کو بجھائے ہیں، اور یکتا کا درس گاندھی و آزاد نے دیا، یکتا کا درس گاندھی و آزاد نے دیا، نفرت کے گیت تم نے جہاں بھر میں گائے ہیں۔ یکتا کا درس گاندھی و آزاد نے دیا، یکتا کا درس گاندھی و آزاد نے دیا، نفرت کے گیت تم نے جہاں بھر میں گائے ہیں۔ اور یہ شعر حقیقت پر مبنی، بھوکو مرے عوام یہاں کا ہے یہ اصول، بھوکو مرے عوام یہاں کا ہے یہ اصول، کتوں کو لوگ کار کے اندر بٹھائے ہیں۔ بھوکو مرے عوام یہاں کا ہے یہ اصول، کتوں کو لوگ کار کے اندر بٹھائے ہیں۔ اور یہ شعر آخر، تابہ ہوا جو چاند آیا روشنی ہوئی، تابہ ہوا جو چاند آیا روشنی ہوئی، شاہد کسی کو دیکھ کے کیا مسکرائیں۔ ہم نے چراغ چاروں طرف خود جلائے ہیں، آندھی کی طرح تم نے انہی کو بجھائے ہیں۔ مسئلہ ہے بس کافی صرف ایک شعر بالکل خالی الذہن ہے، پھولوں سا بدن ان کا کانٹے ہیں زبانوں میں، پھولوں سا بدن ان کا کانٹے ہیں زبانوں میں، پتھر کے ہیں دروازے شیشے کے مکانوں میں، پتھر کے ہیں دروازے شیشے کے مکانوں میں، کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو، کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو، کیا آگ لگاؤ گے برفیلی چٹانوں میں، کیا آگ لگاؤ گے برفیلی چٹانوں میں، پھول
میں استاد محترم حضرت مولانا آفاق منظر صاحب ندوی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلوہ نشین، صدر نشین، رفقائے کار اور ہمارے عزیز طلباء معہد، میں یوں ہی خالی الذہن بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ آپ لوگوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ کچھ پڑھا جائے، گنگنایا جائے، تو بروقت موقع و محل کے اعتبار سے ابھی ایک بچے نے نظم پڑھی ہے اور جو اس محفل کی جان بھی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو پڑھ دیا جائے اور آپ لوگوں کی شمع خراشی کی جائے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گی۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال جمن سے او باغباں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہے بہار میں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہے بہار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، مقطع سے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، 2 گز زمین